محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من بعد. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہے. یہ جتنے بھائی بھی ہیں نا یہاں، ان سب کا ایک مقصد ہے یہاں بیٹھنے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں پہنچا دے. یہی مقصد ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. ہر آدمی کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں جاؤں. اب اس کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ بنیادی چیز سمجھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم 6 کام کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ 6 باتیں آج ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی. 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کسی اور وقت عرض کر دوں گا. قرآن مجید یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کر رہے ہیں کس سے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے، کہ ما سلککم فی سقر، تمہارا یہ گھر کیسے بن گیا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے. روایت میں آتے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں نا اللہ ایک دیوار کو کھڑا کرے، اور وہ دیوار شیشے کی ہوگی، اور اس دیوار میں سے جو جنتی باتیں کر رہے ہوں گے نا وہ جہنمی سن رہے ہوں گے، اور جو جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا نا، چیخ اور پکار ہو رہی ہے نا، وہ جنتی سن رہے ہوں گے. کیا عجیب شیشہ ہوگا وہ. سوچے قرآن میں یہ نا مرج البحرین یلتقیان، دو بحار ہے نا، یہ والا بحر اس میں نہیں ملتا، یہ والا بحر اس میں نہیں ملتا. عجیب بات یار. وہاں پہ تو کوئی اللہ نے وہ لگائی نہیں، کوئی شیشے کی دیوار، کوئی چادر، کوئی یہ، لیکن اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا امر اس کو چلا رہا ہے، اللہ کا امر اس کو چلا رہا ہے. اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جہنم اور جنت کے درمیان میں کیسے شیشے کی دیوار ہوگی، اور اس کو آپ سمجھے بھی نہیں. بیکار ہے آپ کا سمجھنا، کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. بھائی آدمی محنت تو اس پہ کرے جس کو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے بس خلاص یار، زیادہ یوں کیسے کریں ویسے چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. قرآن مجید کہتا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے، کہ ما سلککم فی سقر، تمہارا گھر یہ کیسے بن گیا. تو وہ 2 باتیں کہیں، 2 باتیں کہیں. ان 2 باتوں کو بس ذہن میں رکھ لیں، بس بٹھا لیں. اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، نمبر 1 کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کیا کہیں گے؟ قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. میں نے پچھلی دفعہ کئی مجالس میں نماز پہ بہت زور دیا ہے. یہ ایسا غیر معمولی عمل ہے کہ اللہ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی، 50. اور جب 50 نماز لے کے نیچے آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہاری امت نہیں پڑے گی، واپس آؤ. اور پھر اللہ کے رسول اوپر جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. 9 دفعہ سے ہو گیا. جب 5 نمازیں رہ گئی نا تو واپس جب آ رہے تھے تو ابراہیم نے کہا ابھی بھی نہیں پڑھیں گے لوگ 5، واپس جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اب حیا آ رہی ہے کہ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب ہم 50 کا دیں گے. کیا ہے یار، اللہ، یہ اللہ کی کیا محبت ہے. آپ سوچیں نا اللہ کی کیا محبت ہے. ہم اللہ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں رہے. اب یقین کریں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے میں تیرے سارا دن جو کچھ تجھے کرنا ہے اس سب کا ذمہ دار میں بن جاتا ہوں. اللہ ذمہ دار بنا صرف فجر کی نماز کا، کہ تم فجر کی نماز پڑھو، سارے دن کے ذمہ دار میں. اور فجر میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ سوال ہے قالوا لم نکن من المصلین، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. نمبر 2، دوسرا جرم یہ ہے کہ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے. بس یہ 2 بنیادی باتیں، 2 بنیادی باتیں، نماز کا نہ پڑھنا اور لوگوں کو کھانا نہ کھلانا. اچھا اب ہم جو نہیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے نا وہ اچھی طرح اپنے طور پہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے طور پر اپنا محاسبہ کریں. ہر آدمی، میں اپنا محاسبہ کروں کہ بھئی میں ایک ہفتے میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یا میں 15 دن میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یا میں 1 مہینے میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو میرے خیال سے اگر آدمی فروری کے مہینے میں دیکھے تو اس کو پتا جائے گا کہ میں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. یا نہیں تو اب مارچ شروع ہو گیا، آج 4-5 تاریخ ہے، آج سے لے کے اب پورا مہینہ بیٹھ کے ریویو کرو کہ میں نے کھانا کتنے کو کھلایا. اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کا جو لفظ یہاں پر آیا نا، اس میں ایک بات اور ہے. کھانا تو کھلانا ہے لیکن کھانا کب کھلانا ہے اور کس کو کھلانا ہے. ایسے نہیں کہ آپ حافظ صاحب کو بلا کے کھانا کھلا دیں. حافظ صاحب مسکین نہیں ہے، میری اماں کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، اب میں اتنا انڈیپینڈنٹ. مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو مسکین کا مطلب قوم دے نا، وہ کمزور بیچارہ جس کا پیسے نہیں ہو، غریب ہو، اس کو. آپ تو جیتنے بیٹھے آپ سب لوگ میں مسکین ہوں، لفظ نہیں صاحب آپ مسکین ہیں، اور دیکھو بھائی میں مسکین ہوں. آپ ان سے پوچھیے بزرگوار بیٹھے آپ مسکین ہوں، ہاں میں بھی مسکین ہوں. آپ منصور صاحب جو ہاں میں بھی مسکین ہوں. ہم سارے مسکینوں کو جمع کر رکھا ہے، اور سارے مسکین جو ہے وہ لاکھوں روپے کے مالک ہیں. جی اب صلاح الدین صاحب بولے ہم 1 کروڑ سے زیادہ کے مکان میں رہتے، وہ مسکین کیا ہوا بھائی؟ اللہ کے بندے، وہ تو کوئی مالدار آدمی. مسکین سے مراد ہے جو غریب نادار لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے، ان کو کہا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کھانا تم کس کو کھلاؤ، وہی تطعمون الطعام، کھانا تم اس کو کھلاؤ اور کب کھلاؤ، علی حبہ، جب تم خود کھانے کے ضرورت مند ہو. مطلب ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کیا اور محنت کر کے آیا اور 200 روپے اس کو ملے، تو وہ 200 روپے کا روٹی سالن بازار سے خرید کے بکا گیا. گھر میں بیوی ہے، وہ خود ہے، اور ایک بچہ ہے، 2 بچہ ہے، تو اتنی روٹی اتنا سالن لے جائے کہ بھائی ہم سب کا گزارا ہو جائے گا. اب وہ گھر آیا، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہاتھ واتھ دھو کے، اب اتنی دیر میں دروازے میں دستک ہو گئی. بھوک لگی ہے، کھانا دے دو اللہ کے نام پہ. جی اب یہاں پر
عجیب بات یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے بعد کہا عَلَى حُبِّهِ، جب تم خود ضرورت مند ہو، یعنی کہ تمہیں خود بھوک لگ رہی ہے، تمہاری بیوی خود بھوکی ہے، اس لیے کہ دن بھر جو تم کما کے دے رہا ہے وہی کھلاؤ نا اس کو. عَلَى حُبِّهِ، اب تم یہ مال اللہ کے لیے دے دو. ہاں تمہاری جیب میں بہت سارے پیسے، اس میں تم 10 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا آپ نے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ بھی کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بھائی حافظ صاحب میں بس اتنے پیسے میں نے 100 روپے دے دیے، 500 دے دیے، کچھ کام نہیں کام ہے. جنتی کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ واقعی الصلاۃ کے ساتھ آج الزکوٰۃ و زکوٰۃ ادا کریں. جنتی کی نشانی یہ بھی ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ اعلیٰ حب بھی جب تمہیں ضرورت ہو، جب تمہیں خود بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. کووڈ آ گیا ہے، کھانے میں کچھ جو سامان لے کے آئے تھے وہی ہے، بس بیوی بچے سب موجود ہیں. اب آدمی ساحل آ گیا، اللہ کے نام پہ دے. اب جب دو گے نا، ہاں وہ اللہ کے یہاں قدر رکھتا ہے، اس کی قدر ہے اللہ کے یہاں. قدر اس کی بھی ہے. واقعی میں صلاح و آج زکوٰۃ، جو تم نے زکوٰۃ دی اس کی بھی قدر ہے. لیکن بھائی وہ تو تمہارے اوپر فرض ہے نا، کوئی بڑا کام تو نہیں کیا تم نے نا. 2.5% کے بجائے اگر تم نے 3% دے دیا، 2.5% کے بجائے اگر 3% دے دیا تو پھر تم سخیوں میں شامل. اور 2.5% تھا، 2.5% دیا تو پھر سخیوں میں شامل. ابھی کیا ہوا بھائی، پھر تو کو بیکار ہے. علی حبہ، اب اس کے بعد جو بات ہے نا وہ سمجھنے والی ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کس کو کھلانا ہے؟ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ 3 لوگوں کو اسپیسیفک کہا گیا ہے، مسکین، یتیم اور اسیر. وہ لوگ جو جیل میں بند ہیں، اور وہ جو مسکین ہے اور وہ یتیم ہے جس کا باپ مر گیا، اب کمانے والا کوئی. ان کو کھانا کھلانے پر اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کی. ہاں مطلب ایسے نہیں جو پہلے سے بھرا ہوا اس کو مزید بھر دو. آپ نے بکرا کاٹا ہے، گائے کاٹی ہے، بڑا والے نے بھی کاٹا ہے، آپ گوشت اسی کو بیچ رہے ہو. ابے بھائی اس کو بیچنے کا فائدہ کیا؟ اس نے تو ڈیپ فریزر خریدا، پورا بکرا اس نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، پوری گائے اس نے اس کے اندر رکھ دی. بھائی اللہ کے ولی، اس کو جا کے دو جس کو 6 مہینے گوشت نہیں ملتا. ہمارا ایک مدرسہ، اب تو میں 10-15 سال سے نہیں جا رہا، لیکن اس وقت 1990 میں ایک مدرسہ میں نے بنایا وہاں پہ ہب میں. اور آپ یقین کریں وہاں پہ یہ حال تھا کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بچے پڑھتے تھے قرآن میں. کمرہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، کمرہ بھی نہیں تھا. یعنی کہ بارش آتی تھی تو گیلا ہو جاتا، وہ جو اس سے بچ جاتا تھا ہمارے ساتھ. ایک کمرہ 2 کمرہ ہم نے کرایہ میں لیا ہوا تھا. وہ جو ڈیسک تھی نا وہ اٹھا کے جا کے کمرے میں رکھ گئے. سوچے بھی بچے باہر ایسی تھے. جی بھائی میں نے بجن سے ذکر کیا کہ ایسی بات ہے. بجن نے کہا کہ وہاں کے لیے 1 دیر 2 دیر رینج کرو، جا کے وہاں جا کے لوگوں کو کھانے کھلاؤ بچوں. تو میں کھانا لے کر گیا. اب یقین کریں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری زندگی انہوں نے گوشت کھایا ہی نہیں. اور جب میں نے کھانا ان کو کھلایا تو پھر میں نے بجان کو آگے بتایا کہ یہ کہا اصل مستحق وہ لوگ ہیں. ابھی بھی میں 12 سال سے ایک مدرسے میں جا رہا ہوں، 12 سال سے ایک مدرسے میں جا رہا ہوں سرجائن ٹاؤن کے بالکل آخر میں. آج تک وہاں پر نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس. 12 سال پہلے کیا ہوگا؟ اور وہاں 12 سال پہلے میں وہاں پہ کھانا پہنچاتا تھا کہ بھائی آپ کھانا. اصل بھائی بات یہ ہے جو ضرورت مند ہے نا، ضرورت مند، اس کو دینے سے بات بنتی ہے. ابھی مولوی صاحب کو اب سے کچھ 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر. ان کو میں لے کے چلا گیا اس مدرسے. میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں. انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، وہ شخص پریشان ہو گیا. آپ یقین کریں
حافظ صاحب آپ 12 سال سے یہاں پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ دور دور تک آپ یقین کریں آواز ہی نہیں تھی، ایک آدمی وہاں پہ نہیں رہتا تھا، ایک آدمی. آپ سے 7 سال 8 سال پہلے میں نے وہاں پہ اعتکاف کیا تو اعتکاف کرنے والا میں اکیلے ہی تھا بس، اور کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. مجھے منصور نے فرمایا کہ حافظ صاحب آپ نے وہ صحابہ کی سنت زندہ کر دی، وہ جنگلوں میں جا رہے ہیں، نہ آدم نہ آدم زاد کچھ نہیں. وہ جیسے ہم نے بڑوں سے سنا، ہم صحابہ تک کیوں نہیں بول سکتے، لیکن ہم نے بڑوں سے سنا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا وہ اپنے کسی مرید کا بھائی تم ادھر چلے جاؤ، اب ادھر چل جاؤ. اب ادھر کہاں بھیا، ہاتھ پہ جا رہے بس، ہاتھ ادھر ہے بس، اب کہاں چلے جاؤ معلوم نہیں. نہ جنگل بالکل، نہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں چلے جاؤ. اور لوگ وہاں 50 سال گزار دی، بچے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، وہی کہاں تھے یوں چلے جاؤ وہیں چلے. 12 سال پہلے سے جب ملا تو وہ مولوی نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب یہ وہ والی سنت زندہ ہو گئی. میں نے کہا اللہ کرے ان کا اگر ہمیں سایہ بھی مل جائے نا، سایہ ان بڑوں کی جوتوں کی خاک بھی مل جائے نا، کیا بھائی اللہ ہمارا اسی پر فیصلہ کرے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی تطعمون الطعام علی حب، جب تمہیں ضرورت ہو، تم خود چاہتے ہو، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اب جب تم دو گے نا، اب اس میں بھی شرط لگائیے مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ. مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور اسیروں کو کھانا کھلاؤ. کیوں کھلاؤ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام جو آپ کریں نا کھانا کھلانے کا، قرآن مجید آگے کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں کھانا اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں. ہم سب کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں تو میری تصویر آئے، تو بھئی یہ مولوی صاحب نے کھانا کھلایا، اور تصویر نہ بھی آئے تو کم از کم مائک پہ اعلان تو ہو کم سے کم یار. بھائی عبدالعزیز نے سب کو کھانا کھلایا ہے، عبدالعزیز کا کم از کم نام تو آئے. اخبار میں تصویر نہیں آ رہی تو کم از کم ریڈیو پہ اعلان تو ہو بھائی، ٹیلی ویژن پہ اعلان تو ہو یار. یہ 10,000 روپے وہ ان صاحب نے دیے، اعلان تو ہو. اللہ اللہ، ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہمارے دل کی گندگی نکل جائے، ہمارے اندر سے ہماری میں نکل جائے. ہر آدمی سمجھے کہ میں اہم ہوں، کوئی ہو میں سمجھا میں اہم ہوں، یہ بھائی سمجھے کہ میں اہم ہوں، وہ بھائی سمجھے کہ میں اہم ہوں. اب یہ جو ہے تو سمجھے اہم ہے، یہی تیرا وہم ہے. اب یقین کر، یہ جو آدمی سمجھے کہ میں اہم ہوں، خدا کی قسم تو مر کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا تو تیری اہمیت کیا ہے، پتہ چلے گا تجھے. میں اہم ہوں، میں اہم نہیں ہوں، یہ تمہارا وہم ہے کہ میں اہم ہوں. جس دن ابا مر جائے نا، بچے ایک رات بھی ابا کو نمازی رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ وہ عیدی میں جمع کرا دے. بھائی اپنے بیڈ روم میں سنا لو نا یار. نہیں ابا ہے نا لپٹ نہ جائے میرے اوپر یار، مجھے ساتھ نہ لے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جنتی کی نشانی یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ یہ کھانا اللہ کے لیے کھلا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات بہت زیادہ علماء سے ہم نے سنی، بہت زیادہ سنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا مال خراج کرتے تھے لوگوں کو، جمع کر لیا پیسے راشن دے، تو اپنے خادم کو بلا کے جب تقسیم کرو، تو وہ ایک آدمی کو راشن دیتا تھا، پیسے دیتا تھا، اور جب وہ نکل آیا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے اب دروازہ بند کر دو، جو میں جھک جاؤ. تو وہ جب وہ سامان لے کے باہر نکلتا تھا نا، تو وہ آدمی کھڑا ہو کے عبداللہ بن مسعود کو دعائیں دیتا تھا. اے اللہ عبداللہ بن مسعود کے مال میں برکت نصیب فرما دے، اللہ اس کی بیوی بچوں میں برکت نصیب فرما دے، اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، اللہ اس کے مال میں برکت. بہت دعائیں ہیں. تو جب وہ ساری دعائیں عبداللہ ابن مسعود سن لیتے تھے نا، اور وہ چلا آئے گا تو وہ کہتے تھے رک جاؤ. اب وہ ہاتھ اٹھا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ساری دعائیں اس کو دیتے تھے کہ اللہ اس فلانے کا، جو بھی آدمی ہوتا تھا اس کا باقاعدہ نام لے کر
وہ دعائیں جو عبداللہ ابن مسعود کے لیے اس نے کی تھی وہ ساری دعائیں کرتے تھے. اللہ ساری دعائیں کرتے تھے. پھر کہتے تھے دوسرے کو بلاؤ, پھر دوسرے کو سامان دے دیتے, پھر وہ جو دعائیں کرتا تھا پھر وہ دعا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کا خادم کہنے لگا کہ حضرت کیا کرتے تھے. حضرت یہ والی آیت پڑھے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو میں نے کھانا کھلایا نا, میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھے نہ ملے. میں نے کھانا کھلایا, اس کے بدلے میں صلاح الدین صاحب بھی مجھے کھانا کھلایا, میں نے ان کو کھانا کھلایا, اس کے بدلے میں وہ بھی مجھے کھانا کھلایا. اور ولا شکورا, وہ جزاک اللہ بھی نہ کہے, تھینک یو بھی نہیں کہے. ہم تو یہ سمجھنا یار حافظ صاحب کو 10,000 روپے دی کم از کم, یار اتنا تو مینرز ہونی چاہیے یار حافظ صاحب کو, اتنا تو یار. یہ تو مولوی صاحب کو میں نے اتنے پیسے دیے یار, ایک چھوٹ ہدیہ کیا یار 5,000 روپے کا, کم از کم شکریہ تو ادا کرے میرا یار. چلو 10 لوگوں میں نہیں بتا رہے, کم از کم مجھے تو کہنا یار آپ کی بڑی مہربانی اللہ. یہ اصل میں دل کی گندگی ہے. آپ دیکھیں آدمی کسی سے اس کے بدلے میں کچھ لے, حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ کو کسی کو پیسے دیں نا تو اسے یہ مت کہیں کہ دعا کی درخواست. اب دیکھیں نا, یہ نا سمجھ میں آئے گا, کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں 2003 میں 11B میں رہتا تھا, تو وہاں بہت بڑی مسجد ہے, مسجد عائشہ. اس میں نمازی بھی پڑھاتا تھا, جمعہ بھی پڑھاتا تھا. تو رمضان مبارک کا جب وقت ہے نا, تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ تراویح پڑھا دیں. میں نے کہا پڑھا دوں گا, مجھے کیا. وہ مؤذن جو تھا نا وہ کہنے کا آپ تراویح نہیں پڑھائیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھائیں. کہہ رہا وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں نا پھر وہ آدھے آدھے ہو جائیں گے. جی اب دیکھیں اب سب لوگ واچ رہے ہیں, حقیقت یہی ہے. آپ چونکہ حافظ صاحب کو 27 سے پہلے پیسے نہیں دیتے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت وہ میں تراویح تو پڑھاؤں گا ضرور, لیکن جو پیسے آپ نے مجھے دینے نا وہ پہلے سے دے دیں. اب ایک آدمی بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار ہے, میں طے کر لیتا ہوں اس سال میں صلاح الدین صاحب کے یہاں تراویح پڑھاؤں گا. اور صلاح الدین صاحب جو آپ نے ختم میں پیسے دے رہے نا مجھے ابھی دے دیں. اور جب یہ پیسے دے دیں گے تو میں تراویح پڑھنے جاؤں گا, میں کہہ دوں گا میری طبیعت خراب ہے. مجھے اس نے کہا کہ شیخ آپ ایسے نہیں کریں, آپ تراویح نہیں پڑھائیں گے, تراویح میں ہی پڑھاؤں گا, پیسے بھی میں ہی لوں گا. میں نے کہا بھائی تو دے رہے یار. لا الہ الا اللہ. ہمارا اصل میں سب کا مزاج بن چکا ہے کہ 27 تاریخ کو اعلان ہوگا, ان صاحب نے 2,000 روپے دیے ہیں, ان صاحب نے 5,000 روپے دیے ہیں, کمیٹی کے اس ممبر نے یہ دیا ہے. یہ دل گندا ہے, دل گندا ہے. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہے. ہمارے شیخ عبدالعزیز مکی صاحب رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, ان کا ملفوظ سناتے تھے کہ جنت میں گندا دل والا آدمی نہیں جائے گا. اور اگر تم نے دنیا میں اپنے دل کو صاف نہ کیا تو مرنے کے بعد اللہ تمہارے دل کو جہنم میں ڈال کے اس کا گند صاف کرے گا, پھر جنت میں جاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ یہیں بڑی صاف کر لو. اور یہاں پہ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے کل بہت سارے لوگوں کو میسج کیا, میں نے یہ جو تصوف ہے نا سارا کا سارا, یہ جو تصوف ہے نا, آپ یقین کرو یہ ہے اپنے شیخ سے حد درجے محبت کرنا. میں کیا بتاؤں, اب میں کہتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب یہ بات. شیخ مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے ایک مرید تھے, وہ عمرے پہ چلے گئے اور وہاں جا کے حرم کا طواف کر رہے ہیں, اور جیسے ہوٹل میں آتے ہیں تو دل چاہ رہا ہے کہ میری بیوی میرے پاس ہو. تو بھائی تو حرم میں اللہ کے بندے بیوی کو یہاں چھوڑ کے گیا ہے تو کیا ہوا, تو ساتھ لے جاتا, پیسے نہیں تھا, اکیلا گیا, تو اب یاد کیوں کر رہا ہے, گھر تو جائے گا نا تو. اب ہر روز رات کو بیوی آ جا رہی,
وہاں سے وہ نکل کے مدینہ منورہ چلے گئے. اب وہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, اور رات کو میں پھر بھی آ جا رہی. اچھا وہ ایسے سیدھے سادھے لوگ ہوتے تھے آج کی طرح جی, نہ آج کی طرح شیخ وہ ہے نہ آج کی طرح مرید وہ ہے. ہاں اب آپ ڈھونڈتے ہو کہ یار مجھے کوئی بغدادی مل جائے, جنید بغدادی, تو تمہیں جنید بغدادی کوئی نہیں ملے گا, ہم ہماری جیسے سیاہ کار ملیں گے. ہاں بات جنید بغدادی کی کر رہے ہو اور خود تمہارا حال کیا ہے. خیر تو وہ سیدھے سادھے لوگ تھے, انہوں نے جو حال ان کا ہو رہا تھا وہ حال انہوں نے بعینی ویسے کا ویسے حضرت شیخ مولانا شفیع تھانوی صاحب کو لکھی. اب جب یہ لکھ دیا ان کو خط پہنچا, اور یہ تھانوی کا معمول یہ تھا کہ وہ خط کا جواب ضرور دے. آپ میں سے وہ خط لکھتا ہی نہیں ہے, خط لکھنے کا زمانہ چلے گیا تو وقت کہاں ہے. اچھا چلو ٹیلی فون کر دو یار, ٹیلی فون کا بھی زمانہ نہیں ہے. اچھا بھائی چلو وائس میسج کر دو یار کہ میں نے یہ کیا ہے, وہ بھی نہیں کرتے. ہاں حضرت آپ خود پوچھا کریں ہم سے. اب دیکھیں آج میں نے کہا نہیں ایسی, اب آئندہ مہینے میں خود ہی پوچھوں گا کہ بھائی کس کس کو یاد ہے تو بتائے, کوئی ورنہ کوئی بتائے گا نہیں مجھے, یہ مجھے معلوم ہے, میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بھائی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب خط پہنچا تو اس کا جواب دیا, کہا الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے تمہیں تمہاری بیوی یاد آ رہی, کسی اور کی بیوی یاد نہیں آ رہی. اب بتائیے آپ دیکھیں, خراب بات میں سے اچھی بات نکالنا یہ اچھوں کا کام ہوتا ہے. میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو مرید کو پھٹکارتا, دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, تیرا دل گندا ہے. جی ایک لطیفہ سنا دوں حضرت تھانوی کے, ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ایک پیر صاحب تھے, وہ پہنچے ہوئے تھے, لوگوں سے مال وال بہت پکڑتے تھے, بہت پکڑتے تھے, اور مریدین جو ہے نا وہ مخلص بھی ہوتے ہیں بیچارے. وہ مرید سے کچھ کہے تھے, وہ لا کر کو دے, یہ دیا وہ دیا وہ دیا یہ دیا. ایک دن مرید نے آ کے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. ہاں بتاؤ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. حضرت رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ پر آپ بھی ہیں اور ایک جگہ میں بھی ہوں, اور میرا پورا دھڑ جو ہے وہ پخانے میں لپٹا ہوا ہے, چاروں طرف پخانا میں اس کے اندر ہوں, اور آپ میرے سامنے ہیں, لیکن آپ کا سارا دھڑ شہد میں, آپ کا سارا دھڑ شہد میں. شیر صاحب نے اچھا میں جانتا ہوں تجھے, تو دنیا کا رسیا ہے, تو گندا ہے, فلانا ہے. حضرت پہلے بات تو پوری سن لے, بس میں سمجھ گیا تو گندا ہے, تیرے اندر دنیا بسی ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. حضرت بات تو سن لے. ہاں سناؤ. حضرت آپ میری انگلی چاٹ رہے, میں آپ کی انگلی چاٹ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. جی حضرت آپ میری انگلی پخانے والی انگلی چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی شہد والی انگلی چاٹ رہا ہوں. ہاں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر جو ہے نا, ظاہر ساتھ ساتھ باطن کا گندا یا صحیح ہونا, اندر 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 گندگی بھری ہوئی ہے, اندر گندگی بھری ہوئی. شیخ ہو یا مرید ہو, اس کے لیے لازم ہے, میں نے شاید پچھلی دفعہ 2 مہینے پہلے باقاعدہ پورا اس پر پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ شیخ کیسا ہونا چاہیے. خیر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, میں یہ کھانا اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, میں ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا نعم البدل مجھ کو دے یا مجھے شکریہ کہ میں یہ بالکل نہیں چاہتا, کسی صورت میں نہیں چاہتے. ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں, کسی غریب آدمی کو, کسی مسکین آدمی کو, تو میرے اندر کبر تو نہیں آ رہی ہے کہ یار یہ مجھے تھینک یو کہے, یا اس کا بدل مجھے دے, یا مجھے اپنے گھر میں بلا کے چائے پلائے, کھانا کھلائے, حضرت آپ کو پیسے دیا.
جنتی کی نشانی 2 میں نے آج بتائی آپ کو۔ نمبر ایک قالوا لم نک من المصلین، نماز کا چھوڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نماز کا پڑھنے والا جائے گا لیکن پوری، ہاں آدھی نہیں، فجر کی چھوڑ دی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء تھک گیا یار میں تو آج نہیں پڑھوں کل پڑھوں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق سمجھتے نا، سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ آدمی رات کو بغیر نماز پڑھے، بغیر توبہ کیے سو جائے۔ کیا معلوم یہ نیند جو ہے وہ آخری نیند ہو، موت کی بہن ہے، نیند تو موت کی بہن ہے۔ کیا بھائی آپ دوبارہ سے اٹھے ہی نہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں اور چلے۔ اس بات کو سوچا کریں، جنتی کی نشانی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ نمبر 1 نماز کا اہتمام کرنا، نمبر 2 کھانے کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا۔ اب ہر آدمی اس بات کو سوچے، اگر بھائی نہیں کھلا رہے تو کھلانا شروع کر دو۔ آپ یقین کریں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں بات نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ یہ تو ایسا بزنس ہے، آپ یقین کرو کہ اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید کو چیک کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیک کرنا، اس کا مطلب اپنے ایمان کو ختم کرنا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے رسول سے شکایت کی، مطلب یہ بات درخواست کی کہ میرے بیٹا جو ہے اس کی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا کے شہد ڈالو اس کی آنکھ میں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آرام آ جائے گا۔ یہ صحابی گھر آئے اور آ کے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا، انہوں نے کہا آنکھ میں شہد ڈالو، آنکھ میں شہد ڈالو۔ تو کہہ کے بعد ختم ہو۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ابا جان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شہد ڈالو، تو آپ نے ڈالا؟ کہا ابا ابھی تک تو نہیں ڈالا ہے۔ اچھا چلے چیک کرتا ہوں ڈال کے، آنکھ میں شہد ڈال کے کہ صحیح ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اللہ، بس اتنا کہنا تھا کہ ابا کا غصے سے لال پیلے، میں اللہ کرے تیری آنکھ پھوٹ جائے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت، یعنی کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلی ہے اس کو یقین ہو گیا۔ ایک کافر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواز کی تشہیر کر رہے، اور فرمایا اگر یہ مر جائے تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، اور یہ مر جائے تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، اور یہ مر جائے تو پھر تمہیں اختیار جس کو چاہو جھنڈا دے دو۔ وہ چلا گیا اور جا کے اس نے کہا یہ 3 آدمی تو مر گئے۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ قتل ہو جائے تو یہ قتل ہو جائے تو یہ قتل ہو جائے، پھر تم جو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اثر سے جو بات نکلی ہے نا، یہ یقینی کہ تینوں مرنے والے۔ کافروں کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ہم مسلمان اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہمارے 50 مرید ہیں، ہم ایک مہینے میں 20 مجلسیں کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور ہماری یقین کا کیا حال ہے؟ سوچو ہمارا اپنا دل کا حال دیکھو کیا ہے، سوچو کیا ہوگا۔ میرے بھائی ایمان جو ہے نا، ایمان ایسے نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، باقاعدہ قرآن مجید کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ ہم تمہیں بھی چیک کریں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے والوں کو چیک کیا تھا نا، ان کو بھی فتنوں میں ڈالا تھا، ان کو بھی مال دیا تھا، ان کو بھی، تم کو بھی دیں گے۔
اور پھر چیک کریں گے کیا تم اپنی بات میں سچے ہو یا جھوٹے ہو. حالات دنیا میں ابھی بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ جتنے حالات آئیں گے وہ آئیں گے اسی لیے کہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں مال دے کے کھانا کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے. رمضان مبارک آ رہا ہے، طے کرو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو ایک دفعہ روزہ کھلوائیں گے، اسے 5,000 روپے خرچ ہوں گے. بیوی کو زیادہ تکلیف مت دینا، بازار سے سموسے منگا لینا، بازار سے کیلے منگا لینا، بازار سے جو بھی ملتا ہے وہ منگا لینا، اور ایک بریانی کی جگہ منگا لینا. بیوی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پکوڑے بناؤ، یہ کرو یہ کرو، ورنہ بیوی کہے کہ بھائی میں تمہارے باپ کی نوکر ہوں. اصل میں بیوی کا ذہن بنایا ہی نہیں ہے. اگر تم بیوی کا ذہن بنا دو کہ تمہیں تمہاری محنت کرنے پر اللہ یہ دے گا، خدا کی قسم وہ شوق سے کرے گی. ہمارے گھر میں پچھلے 17-18 سال سے مجلس ہو رہی ہے. آپ یقین کریں ابھی یہ کوئی میں نے 4-5 سال سے بازار سے کھانا منگوانا شروع کیا ہے، ورنہ کم و بیش 15 سال تک میری بیوی خود کھانا پکاتی تھی، روٹیاں بازار سے لے وہ کہتی میں خود پکاؤں. اصل میں کھانا پکانے پر جو مشقت آئے گی اس پر کیا ملے گا اس کو پتا تھا نا بھائی. اس لیے اب بیوی کو ہم بتا دیں قصور بھی ہم ہی ہیں، بیوی نہیں ہے بیچاری، یہ بتا دوں آپ کو بیوی کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم نے بتایا نہیں کہ تمہیں یہ اللہ والوں کے کھانے کے بعد پلیٹیں دھونے پر اللہ کیا دے گا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک دفعہ میرے گھر آئے 2003 میں، جمعہ میں نے ان سے اپنی مسجد میں پڑھوایا، اور ظہر جمعے کے بعد پھر کھانا ہوا، اور اس کھانے پہ تقریباً کوئی 35-36 آدمی تھے. اس میں سے کوئی چیز بھی ہم نے بازار سے نہیں منگائی، سب کا سب میری بیوی نے خود بنایا تھا اپنے گھر میں. تو جب کھانا وانا ختم ہو گیا پھر اصل میں ہم کہیں جانا تھا ہم کو، اور عشاء کے بعد پھر حضرت کی ہمارے گھر میں مجلس، پھر وہ گھر میں مجلس ہوئی، پھر کھانا سرو ہوا. اس وقت کھانے پہ تقریباً 200-250 آدمی تھے. تو پہلے ایک جنرل جو کھانا ہوا وہ مجھے آج تک نہیں پتا تھا کس نے دیا کھانا، مجھے معلوم ہی نہیں، لیکن کہاں سے آیا آسمان سے مجھے نہیں معلوم. لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا. جب حضرت شیخ کو میں اپنی مسجد سے اپنے گھر لے کر آیا تو اس وقت تقریباً کوئی 50-60 آدمی تھے. اس وقت بھی 50-60 آدمی تھے. تو ہم نے وہ ڈرائنگ روم میں ہال میں لگوایا، تمام علماء کو جمع کیا، وہاں پہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور پھر حضرت کے لیے دوسرے کمرے میں انتظام کیا، اور وہاں پہ بھی وہ کھانا سرو ہوا. تو وہاں پہ وہ جو اسٹیم مرغی بنی تھی نا، تو وہ کسی صاحب نے کہا حضرت بڑی اچھی ہے. تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے کہا حافظ صاحب سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بنوائی ہے، مطلب یہ کہ کون سے ہوٹل سے بنی ہے، یہ مقصد تھا. تو جب اس آدمی نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی یہ میری بیوی نے خود بنائی، دوپہر میں بھی اور ابھی بھی خود بنائی. اس نے کہا میں بازار سے پوچھا، اللہ حضرت کی تو آپ یقین کریں مطلب خوشی کی انتہا نہیں تھی، خوشی کی انتہا نہیں تھی حضرت کی. الحمدللہ اتنی دعائیں حضرت نے میری بیگم کو دی، میں آپ کو بتا نہیں. اصل میں قصور بھی ہمارا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو اس کرنے پر اللہ کیا دے گا یہ کسی کو معلوم ہی نہیں. ہمارے حضرت شیخ عبد الحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کی اماں جان سے جا کے پوچھیں مکہ میں لوگوں سے، پتہ چلے گا آپ کو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ وہاں جاتے تھے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ وہاں پہ جاتے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ وہاں پہ جاتے تھے، اور بڑے بڑے اکابر وہاں جاتے تھے، اور وہ آنے والے جانے والے محبت کرنے والے سب جاتے، اور وہ ان کی اماں بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی، 50-50 روٹیاں پکا رہی. بھائی چلو اگر بازار رہے کم از کم برتن تو دھو ہی رہے ہوں گے نا یار. یہ تو اب نئی بیماری چل پڑی ہے کہ گھر میں ماچھی رکھ لو. ہمارے گھر میں آج تک ماچھی نہیں ہے الحمدللہ، آج تک اس وقت تک جہاں میں بیٹھا بات کر رہا ہوں آج تک میرے گھر میں ماچھی نہیں ہے. میرے بجن فرماتے تھے کہ جس دن تم نے ماچھی رکھ لی گھر سے برکت اڑ جائے گی. اگر اسے تم نے برتن دھلوا لیے تو وہ جو پتنی ناپاک ہے پاک ہے معلوم نہیں ہے، اس کی منوست سے تمہارے گھر سے برکت اڑ جائے گی. الحمدللہ علی احسانہ، اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّ. یہ بڑوں کی برکت ہے، یہ بڑوں کی برکت ہے کہ ان کے سمجھانے پر ہم نے اس بات کو کیا. آج تک
ابھی دیکھیں نا، ابھی ہفتہ آئے گا جب تیسرا، تو 50 60 70 لوگ یہاں پہ کھانا کھا کے جاتے ہیں، اور پھر ایسی عورتیں بھی ہوتی. لیکن آج تک ہمارے گھر میں برتن دھونے والے نہیں آئے. حالانکہ میرے بہنوئی سامان میں بڑے ناراض ہیں، قریب ہی رہتے ہیں. میں عورت کو بلایا تھا، 100 200 روپئے لے گی. میں نے کہا میں وہ 200 روپئے ہے نہیں، میں کہاں سے لوں گا. تو میں نے کہا 10,000 روپئے کا آپ کھانا کھلایا تھے 200. میں نے کہا 200 روپئے آپ دے دیں. میں بھائی میری بیوی موجود ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ فکر نہیں کریں میں کر دوں گی. میری بیٹی ہے، اللہ پاک اس کو سلامت ہے، وہ کہہ رہی ہے میں کر دوں گی. یہ اصل میں جنتی کی نشانی ہے. یہ اللہ والوں کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ آسان کام، یہ اصل میں باقاعدہ اس کی مشق کروانی پڑتی ہے، باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے، باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے. آپ کی بیٹی شادیوں کو چلے جائے، وہاں گھر میں لوگ زیادہ ہوں کہ پراٹھے بناؤ کھڑے ہو گئے، بولے میں تو زندگی میں پراٹھا بنایا ہی نہیں ہے، میں تو ڈبل روٹی کھاتی تھی. اور ساس کہے گی پراٹھے بنا، پھر آگے ابا کہے گا حافظ صاحب گھر میں مصیبت آ گئی، میری بیٹی چلی گئی ہے. ابے بھائی اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ ڈاکٹری بنا کروا دیا، انجینئرنگ کروا دیا، فلانا کرا دیا، یہ کرا دیا، جو اصل سکھانا تھا وہ نہیں سکھایا. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. بس اب دوبارہ سے میں موضوع پہ آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کی 6 نشانیاں. آج میں نے آپ کو 3 نشانیاں بتائی. نمبر 1 قالوا لم نکن من المصلین، نماز جو نہیں چھوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. نمبر 2 ولم نکن نطعم المسکین، جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا. یہ اپنا شیوا بنا لو. آپ یقین کرو، کر کے دیکھو، عملاً کر کے دیکھو. لوگوں کو، میں جب لوگ کہتے ہیں نا گھر میں مجلس میں لوگ نہیں آتے، میں حیران ہوتا ہوں. آپ یقین کریں، ہم اپنے محلے میں جہاں پر بھی گئے نا، جہاں پر بھی ہمارا یہ نظم رہے، جہاں پر بھی ہم آئے نا، تو جب وہ تیسرا ہفتہ ہوتا ہے نا، تو وہ اگر یہ بڑا والے کو میں کہتا ہوں وہ نہ آئے، یہ بڑا والا نہ آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا ان کے گھر بیچتے، نیچے علیحدہ بیچتے، اوپر علیحدہ بیچتے. اپنے نیچے کھانا بیچتے، ادھر پہلے کھانا بیچتے. ہمیں یہ اندر کھانا جا کے نا گڑ گڑ کرے گا. یار کبھی تو آ ہی جائیں گے. اب جس کے یہاں مجلس ہوتی ہے اس سے میں کہتا ہوں بڑا والے پڑوسی کو نہیں بلایا. حضرت میں کہہ رہا ہوں وہ سنتا نہیں ہے، کہتے اچھا بھائی پورے مہینے میں کبھی اس کو چائے بلا کے چائے پلائی، بسکٹ کھلائیں. اب دیکھا نا، یہ مال لگانا بڑا مشکل کام ہے. ہاں یہ دین ایسے نہیں آئے گا. آپ یقین کرو دین ایسے نہیں آئے گا. ہمارے شیخ عبدالحمید مکی صاحب نے فرمایا کرتے تھے یہ سلسلہ چشتیہ کا یہ خاصہ ہے کہ مجلس کے بعد کھانا ضرور ہوتا ہے. بہت سارے لوگ وہ اشکال رہا ہے ہمیشہ، یار یہ کھانے کی کیا یار، یہ تو آپ نے نئے چکر، مطلب اس کو چکر یہ ہے کہ اس کو نہ کھلانا پڑ جائے، بس یہ مسئلہ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود تو کھانا چاہتا ہے، کھلانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہہ رہے حضرت یہ جو مجلس کے بعد اب جو کھانا ہے نا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. اب بھائی ثابت نہیں تو کھانا مت کھا بھائی، تو چلے جا. نہیں میں تو حضرت آپ نے پکایا، ابے بھائی تیرے نہیں تھوڑی پکایا، باقی اور لوگوں نے پکایا، تو مت کھلا. اچھا تو اپنے گھر میں مسجد رکھ رہے، تو کھانا مت کھلانا، بس چلو ایسے کر لو یار. ایک نشانی نماز پڑھنا، دوسری نشانی کھانا کھلانا، اور تیسری نشانی ہے زکوٰۃ کا دینا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اصل میں یہ زکوٰۃ جو ہے نا، میں آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جو آدمی 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہ تو اس کے اوپر لازم ہے. اگر اس کو سخی بننا ہے تو ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، عجیب بات میں نے سنی، آپ یقین کریں، فرماتے کہ میں ساری زندگی کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوا. تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ بات کا؟ میں ساری زندگی، حالانکہ حضرت کو بہت پورا اتنا بڑا مدرسہ، پیسے ٹھیک ٹھاک، میں ساری زندگی، ابھی میں مر جاؤں نا تو میں صاحب نصاب نہیں ہوں. ساری زندگی کبھی بھی میں صاحب نصاب نہیں ہوا. جب بھی میرے پاس مال آتا، مطلب پروفٹ ہوتا ہے کسی چیز میں، کتابیں بیچی، یہ کیا پیسہ آتے، تو میں 2.5% نہیں 10% نکالتے تھے. آپ 10% کوئی نکالے گا زکوٰۃ؟ بتاؤ بھائی، کوئی ایک آدمی بتا دے مجھے جس میں دل اتنا جگر ہو کہ یار 10% نکالو. حضرت 2.5% ہی مصیبت ہے یار.
ہم تو سوچے ہیں کہ وہ 2.5% میں بھی کچھ ہمارے جو رشتہ دار ہے نا وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری بھی لگا کے زکوٰۃ کو سیٹل ڈاؤن کر دیں. اس کو بھی ویسے دینا نہیں چاہتے زکوٰۃ نہیں. ایک آدمی میں بس آیا کہنا کہ حضرت وہ بقرعید پہ وہ گائے لے کر آئے اور وہ نیچے اتر رہی تھی اس سے تو اس کا پاؤں نا یوں ٹیڑھا ہو گیا. فرش چکنا ہوگا نا, ٹیڑھا ہو گیا. اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, قربانی تو ہو نہیں سکتی, کیا اس کو زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کریں؟ ابھی آنے والا ہے مہینہ بہت میرے پاس, مجھے معلوم ہے ایسے اعلیٰ قسم کے لطیف آئیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, سن کے تھک جائیں گے. ہماری بیٹی کے پاس بھی ایسے بڑے کیسز آتے ہیں, اوہ عجیب عجیب. خیر, نماز کا پڑھنا, زکوٰۃ کا دینا اور لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ 3 کام تو میں نے بتا دی, اور 3 کام جو باقی نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی تھوڑا سا ویسے ہی بتایا تھا ایک ایک بات کر کے. نمبر 4, امانت میں خیانت نہ کرنا. نمبر 5, اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچانا. نمبر 6, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اور نمبر 7, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یہ 4 باتیں رہ گئی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کروں گا. لیکن آج یہ بات سمجھ لیں کہ نماز پابندی اور لوگوں کو کھانا کھلانا سیکھ لیں. بس میری تو درخواست یہ ہے کہ مولوی صاحب کو کھانا کھلائیں, وہ محلے والا جو برابر میں جس کے پاس پہلے سے نئی گاڑی نا اس کو کھانا مت بھیج. وہاں جا کے ڈھونڈے جو لوگ غریب لوگ ہیں یار, ان کو جا کے دے بھائی. آج ایک صاحب نے ایک 10 کلو کا آٹا میرے گھر پہنچایا اور مجھے فون کیا. تو وہ آپ مدرسے جائیں گے نا تو یہ آٹا لے جائے گا. میں نے کہا یار وہاں پہ چینی کی ضرورت ہے, تو کہا چینی آپ کسی اور سے لے لیں, منصور بھائی سے لے لیں, میں تو صرف آٹے ہی اور کچھ نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے, بھائی جب بھی تم کسی کو دینا چاہتے ہو نا تو اس کو چیز مت دو, پیسے لے لو. اس سے اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں کیا معلوم. لیکن وہ اللہ والا جو ہے وہ بھی میرے ساتھ مجلس میں آتا تھا. اب وہ ناراض ہو گیا مجھ سے, پتہ نہیں کیوں آتا نہیں. محبت بہت کرتا ہے مجھے, کوئی شک نہیں, بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے, اللہ اس کو سلامت ہے. لیکن پہنچاتا وہ آٹے ہی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ. وہ کہتا نہیں میں آٹے کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا. میں نے کہا بھائی آٹے کے ساتھ پانی بھی ہوتا ہے, نمک بھی ہوتا ہے, تبھی تو آٹا گوندے گا. اور جب روٹی پکے گی کیا اس کے نیچے چولہا ہوتا ہے, گیس جلدی, اس کے بھی تو پیسے دو. کہتا نہیں بس میں آٹا دوں گا, باقی آپ لوگوں سے لے لو. بہرحال اللہ پاک اس کے بعد میں برکت نصیب فرمائے. میرا عرض کرنے کا مدعا صرف یہاں بھی اتنا سا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا سیکھیں. اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے اس کی تیاری کریں. سوچیں ہم کتنا افطاری اپنے لیے بناتے ہیں, سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں. واقعات اپنے خاندان میں دیکھیں, بالخصوص وذی القربہ, اپنے خاندان میں دیکھیں جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جن کا کام ہے ان کے اوپر سونپ دیں, جن کا کام ہے ان کو سونپ دیں. مطلب سارے کام خود نہ کریں. یہ میں کہا میں خود ہی کر لوں گا, یہ میں, ابے بھائی کسائی کا کام ہے گوشت کاٹے تو گوشت کاٹے گا نا بھائی. تمہیں کیا معلوم اللہ والوں کے پاس کون کون سے لوگ بیچارے ایسے آتے ہیں جن کا حال اندر سے خراب ہوتا ہے, وہ اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہتے نہیں. ان کو ہمارے قائد صاحب رحمہ اللہ کو لوگ, آپ یقین کریں, حضرت یہاں جب آئے 77 میں 74 میں چلے گئے تھے, جب بھی پاکستان آتے تھے تو سینکڑوں لوگوں کو میں نے دیکھا. اب بجان بھی آئے, بہت سارے لوگ لے جا کے پیسے دے دیتے. کیوں بھائی, خود دے دو نا. کہا کہ نہیں حضرت جس کو آپ دے دیں گے نا وہ صحیح. بس جو اس کے اہل ہیں, جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ ضرورت مند ہے, وہ اس کو دیں گے نا بھائی. اس لیے بھی آپ کی اپنی پھٹی کہ نہیں میں, میرا جو دل چاہ رہا وہ میں کروں. بہرحال اللہ پاک آپ کے بعد میں برکت نصیب فرمائے. میں آج صرف آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز کا پڑھنا اور کھانا کھلانے پر, لیکن شرط یہ رکھیے گا, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اس سے تھینکس مت مانگے گا, اس سے یہ مت کہے گا یار میں مجھے تھینک یو نہیں کہا. مجھے یہ تو بہت سارے لوگ پیسے لا کے دیتے ہیں, آپ یقین کریں میں کسی کا تھینک یو نہیں کرتا. اور کوئی مجھے کہہ جاتے میری دعا کرنے والا تم رشوت دے رہے ہو مجھے یار, مطلب یہ رشوت مانگ رہا, پیسے دیے. ابے بھائی بغیر پیسوں کی دعا مانگ لے یار, ہم تجھے دے دیں گے.
کہ اللہ تیرے مال میں برکت نصیب ہونا، اللہ تیری اماں کو صحت دے. یہ پیسے دے کر کیوں کہہ رہا ہے تو بھائی؟ اس کا مطلب ہے تو رشوت مانگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ اگر کوئی ایسا کام کرے نا اور پھر مجھے کہے گا نا کہ حضرت دعا کر دیں، تو میں سمجھوں گا یہ بھیا یہ میں سکھا رہا ہوں، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جا کے بڑوں کے پاس کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کہیں جائیں نا تو کوئی کسی سے کہیں آپ کہ میں حافظ صاحب کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا ہوں اور آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، اچھا یہ حافظ صاحب نے سکھایا 10 سال یہ سکھایا. ایک صاحب میرے پاس ہے، مجھے کہنا کہ میں بہت عرصے تک مفتی شفیع صاحب کے ساتھ رہا ہوں اور میں بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کی شکل تو نہیں بتا رہی. کہنے کی شکل تھی کہتا ہے، میں نے کہا شکل سے آپ یہودی لگ رہے ہیں. بھائی جس کی شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب کی شکل ایسی تھی. چلے لطیفہ سنا دوں آپ کو آخری پھر ذکر کر دوں. ارے تھانوی رحمۃ اللہ ایک آدمی ہے، بڑا محبت کرتا تھا لیکن داڑھی، بارک اوباما کا بھائی تھا اور داڑھی ہے. اب لوگ اس کو بہت تم کیوں رہتے ہو حضرت کے ساتھ؟ مجھے محبت ہے. اب حضرت بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ لگا رہتا تھا حضرت کچھ نہیں کہتے. حضرت کو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کو رکھتے ہیں، اس کی داڑھی نہیں، اس کو شرم نہیں آتی اور آپ بھی اسے محبت. کہا بھائی مجھے حیا آتی ہے یار، میں اس کو کیسے منع کروں. لیکن وہ حکیم الامت تھے، حکیم الامت تھے. ایک دن نماز کے بعد، جمعہ پڑھانے کے بعد بہت سارے لوگ جمع تھے، ایک ایک کر کے لوگ فارغ ہوئے. اب آخر میں وہ رہ گیا اور حضرت رہ گئے. تو اس نے فرمایا بھائی ایک بات مجھے آپ سے کرنی تھی بہت دن سے. ہاں حضرت حکم فرمائے، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا ایسا کرو بھائی کہ ایک ریزر لے کر آ جاؤ. ریزر. اور کیوں؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی داڑھی صاف کر دوں. حضرت جی کیا کہہ رہے آپ؟ کہا بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں چاہتا ہوں میں تمہارے جیسا ہو جاؤں. یہ نہیں کہا کہ تو میرے جیسا ہو جا. اللہ فرمایا بھائی میں تو ریزر ہے، میں داڑھی صاف کر دیتا ہوں تاکہ میں اور تو ایک ہی جیسے جانا. ہم تو بات ہے اس دن کے بعد سے موت تک داڑھی نہیں صاف. اصل میں یہاں آنے کے بعد بھی اگر آپ نے وہی جا کے بیوی سے لڑنا ہے، وہی جا کے چکسا پاپا کرنی ہے، وہی کھانے پہ ہنگامہ کرنا ہے، تو پھر سیکھا کیا آپ نے؟ خاک سیکھا. 10 سال سے آ رہے ہیں اور وہیں کا وہیں حال وہیں کا وہیں ہے. اب بیوی وہی کہہ رہی یار آپ جا کے چیخ کے وہی کرتے ہیں. اب جانے کا پھر فائدہ کیا ہو؟ اس سے جو بہتر ہے آپ مجلس میں مت جایا کریں. کیا سیکھا آپ نے حافظ صاحب سے؟ کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. اگر ہم عمل کریں گے تو اصل میں کامیابی ہے. اور اس سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے. دل میں یہ بات کب آئے گی؟ کہ جب دل ہمارا صاف ہو. اس کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ اپنی شیخ سے کامل محبت کریں. اگر آپ شیخ سے محبت کریں گے تو یہ تصوف کا پہلا درجہ ہے. اگر آپ نے شیخ سے محبت کرنا شروع کر دی تو وہ شیخ انگلی پکڑ کے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے گا. اور اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی تو وہ پکڑ کے آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.